اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، آپ سب کو بھی یہاں پر لے کر آئے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ ہم یہاں کس لیے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں آ رہے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں یا میں قرآن کلاس میں جا رہی ہوں، میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت آپ کے لیے خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا، میرا اپنا عمل چینج ہو جائے، اس کے لیے میں یہاں پر آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا آسان کرے۔ جو وقت ہم نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جو بھی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کے لیے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل ہمیں عطا کرتے ہیں۔ بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم گھروں میں رہیں گے نا سارا دن، تو گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کام بھی ہمارے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا ہے۔ اور 24 گھنٹوں میں اگر ہم 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں گے تو کیا بہت زیادہ ہے؟ نہیں، بالکل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے لیے جو وقت نکالیں گے اس کا دنیا میں بدلہ ملنا ہے، آخرت میں تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے حساب عطا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں ہم نے اب یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس جگہ پر لوگ قرآن اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں روشن ستارے نظر آتے ہیں، تو فرشتے جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو جو گھر جن میں لوگ اکٹھے ہو کے قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ فرشتے ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر آ کر ان کو گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اور فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو فرشتوں کا گھیرا ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اتنے فرشتے وہاں پر آتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سکون ہوتا ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ فرشتے ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے وہاں تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہاں آپ کے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ مانگ رہے تھے وہ میں نے ان کو دے دیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کس چیز سے بچاؤ مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو کہو کہ میں نے ان کو وہ بھی عطا کر دیا، میں نے ان کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کھولنے والی کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا جو ہے وہ آغاز اسی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلی سورت ہے، اور یہ کھولنے والی ہے کہ اس میں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، کھولنے سے یہ بھی ایک مراد ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، جو مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے 36 نام ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ ایک نام ان کا یہ ہے کہ یہ شافیہ ہے، یعنی کہ یہ شفا والی آیت ہے۔ اب جو بھی جس کو بھی کوئی بیمار ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ سورۃ الفاتحہ کا دم کرتے تھے، اور وہ اس سے کیا ہوتے تھے؟ تندرست ہو جاتے تھے۔ پھر اس کا نام ہے کافیہ، کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں قرآن مجید کے تمام احکامات ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا چھوٹا سا دباچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوتا ہے کہ اس پوری بک میں کیا ہوگا۔ تو وہ سورۃ الفاتحہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک دباچہ ہے کہ اس پہ قرآن مجید کے تمام مضامین اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں سبع مثانی، یعنی کہ 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں ہم بعض رکعات ایسی ہیں کہ جن میں ہم سورت نہیں ملاتے، لیکن سورت الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ زوردار آواز آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسی آواز ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک ایسا فرشتہ وہاں سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے
کبھی دنیا پر نہیں آیا تھا. تو پھر وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو نا جو چیزیں عطا کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے. کیسے تقسیم کر دیا؟ کہ جب میرا بندہ نماز میں پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہمیں. ہم تو فٹافٹ بھاگے جاتے ہیں نا، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا جواب ملا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جواب مل رہا ہوتا ہے. جب میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی. اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو چیز ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ اب جو مانگے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا. تو پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم عطا کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نمازوں کو ہماری درست کیسے ہوں گی کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم سوچیں، یہی حدیث قدسی اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جب میں پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جواب دے رہے ہیں. تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پہلے کہیں نا الحمدللہ رب العالمین، 2 سیکنڈ کا ہی وقفہ کر لیں. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ہمیں تو بس پڑھی ہوتی ہے نا فٹافٹ نماز پڑھنے کی. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا میں نے جواب لینا ہے کہ نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو اپنے نمازوں کو ایسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمد سے مراد کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں تعریف. تعریف یہ وہ تعریف نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں. الحمد سے مراد ایسی تعریف ہے جس میں شکر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے صرف تعریف ہی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر رہے ہیں. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی بندے سے پوچھو کہ بھئی کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بس، اگر وہ دکھی بھی ہوگا تو ہوگا بس الحمدللہ. یعنی کہ ایک طرح سے وہ ہم نے کیا بنا لیا ہوا ہے، ایک ہاں جی بالکل ایک طریقہ ہی بنا لیا کہ بس الحمدللہ، لیکن دل میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری حمد ایسی حمد ہے کہ جس میں میرا شکر بھی ہے. یعنی کہ چاہے جس حال میں بھی ہے وہ حال ہمارے لیے بہتر ہے. بے شک کچھ آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ آزمائش بھی ہمارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے ہی ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک تکلیف تمہیں آتی ہے، تم نہیں جانتے، تم کہتے ہو کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی آزمائش بھی آ رہی ہے تو یہ دل میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی آزمائش سے ہمیں بچا لیا اور یہ چھوٹی بھی دے دی ہے. جیسے کہ اگر ہم تو نہیں نا دیکھتے ہماری زندگی کیسی ہے. جیسے سمجھے اللہ تعالیٰ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم تو ہمارا جو ویو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم جتنی ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جو بلندی پہ ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بلندی پہ، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہماری شروع سے لے کر بھی آخر تک بھی. ایک بندہ جو بلندی پہ ہے اس کا ویو کتنا بڑا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی شروع سے آخر تک جانتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف آنی تھی، تو اللہ نے ہمیں اس چھوٹی تکلیف کو دے دیا اور بڑی سے ہمیں بچا لیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی آپشن دے دیں کہ اللہ کہ یہ تکلیف چاہیے یا یہ، تو ہم چھوٹی کو ہی چوز کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے چھوٹی چوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے میں برداشت کی قوت ہے تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. پھر اس طرح الحمدللہ ایسی تعریف ہے کہ جو کرنے والے کی محتاج نہیں ہے. میں اللہ کی تعریف کروں نہ کروں، یہ پوری دنیا اللہ کی تعریف کرے نہ کرے، اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کائنات جب تھی تب بھی اللہ کی تعریف ہے، کائنات جب نہیں بھی تھی تب بھی اللہ کی تعریف موجود تھی، اور جب ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ کی حمد موجود رہے گی. یہ ایسی ہے. اور یعنی کہ نہ یہ کسی زمانے کی محتاج ہے. یعنی کہ کوئی کام کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں ہوا، حال میں ہوا، مستقبل میں ہوا. یہ ایسی حمد ہے جو کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے. ہر زمانے میں اللہ کی حمد موجود ہے. چاہے یہ وقت ختم بھی ہو جائے گا، اللہ کی حمد کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور کرنے والے کی بھی محتاج نہیں ہے. کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی حمد وہاں پر موجود ہی موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا تعارف کروایا
اپنا نام بتایا الحمد کے بعد للہ، کہ حمد کس کی ہے، کس کے ہمارا معبود کون ہے، اللہ۔ اللہ نے اپنے تمام ناموں میں سے، کتنے نام ہم جانتے ہیں، پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ بتائیں کوئی آپ۔ ہاں جی 99 ہیں، تو ان سب ناموں میں سے، ہاں جی اس سے بھی زیادہ ہیں، ان سب ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا نام چوز کیا؟ اللہ۔ اللہ، جیسے کہ اب اللہ وہ نام ہے کہ اللہ کی ہر صفت اس میں داخل ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ رحیم، تو اس کا مطلب ہے رحیم کے لیے تو حمد ہے، جو دوسرے منتقم، انتقام لینے والا بھی تو اللہ کا ہی نام ہے نا، تو منتقم کے لیے حمد نہیں ہے، اس کے لیے بھی حمد ہے۔ تو اللہ نے وہ نام چوز کیا اپنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ گئیں، کہ تمام صفات کس کے لیے، تمام حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے معنوں میں ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا اس کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ ہمارے پاس بھی ملکیت ہوتی ہے، جیسے ہم اس گھر کے مالک ہیں، میں اپنی گاڑی کی مالک ہوں، لیکن اس ملکیت کی بھی ایک حدود ہے۔ اس گھر میں جب میں مالک ہوتے بھی ایک لمٹ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنی دیوار اس سے اونچی نہیں کر سکتی، میں جو ہے نا وہ کمرے زیادہ نہیں کر سکتی، میں 3rd فلور نہیں بنا سکتی۔ تو ملکیت تو ہے، لیکن وہ میری ملکیت ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پھر رب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قیم۔ قیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قائم بھی رکھتا ہے۔ کسی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا دی، اب اس کو قائم بھی رکھے گا۔ میں نے اب گھر بنایا، میں جب تک اس کی مینٹیننس کرتی رہوں گی تو یہ مینٹین رہے گا نا، ورنہ تو یہ اس کو چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا قائم کرنے والا ہے کہ جو ہر وقت میری جو ہے نا وہ جس طرح کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب میرا دل ایک مرتبہ پمپ کرتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ اللہ کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے کہ میں دوبارہ پمپ کروں کہ نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بھی جو غافل نہیں ہوتے۔ اللہ ایسا قائم کرنے والا ہے۔ صرف میں تو نہیں ہوں اس دنیا میں، آپ نہیں ہیں، کتنے اربوں انسان ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں ہے، جاندار کتنے ہیں، حشرات کتنے ہیں، سمندر میں کتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم رکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ہمارے سسٹمز ہیں، آرگنز ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ پھر وہ رب ایسا ہے، اس کے معنی میں ہے منعم بھی آتا ہے۔ منعم کا مطلب ہے انعام دینے والا۔ انعام کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی مجھے دے رہا ہے تو میں اس کی شکر گزار ہوں، اگر نہیں بھی دے رہا تب بھی میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بھئی تم نے مجھے انعام کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ صرف ہم اپنی صحت کی جو نعمت ہے نا اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ کیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو انعامات ہی بے شمار ہیں۔ ہماری آنکھ دیکھ لیں، ہم سانس لے رہے ہیں، سوتے بھی ہیں، سانس لیتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے رب کا چوتھا معنی کیا ہے؟ مربی۔ مربی کہتے ہیں باغبان کو۔ جیسے کوئی مالی ہے، وہ کیسے بیج لگاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماحول اچھا ملے، کوئی کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں، کوئی اور جاندار آ کر اس کو جو ہے نا وہ خراب نہ کر دے۔ تو وہ رب ایسا ہے کہ جو جیسی جیسی میری ضرورت ہے ویسی ویسی مجھے نعمتیں دیتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر ہی خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی اس کو خوراک ملتی ہے، ویسے ہی اس کا جو بھی اندر ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر بچہ جو ہے نا وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت اللہ تعالیٰ ویسی پوری کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے پھر ماں پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اتنی محبت رکھ دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو بچہ ہی ان کی زندگی بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اولاد کو توفیق دیتے ہیں کہ اب تم اس کا خیال رکھو۔ تو جیسے جیسے میری ضرورت ویسے ویسے اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ رب۔ عالمین، عالمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم اردو میں کرتے ہیں تمام جہانوں کا۔ تو جہان، عالم سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ عالم ہیں۔ عالم سے کیا، جیسے انسانوں کا عالم ہے، ایک جنات کا عالم ہے، ایک مچھلیوں، پانی کے اندر کتنے عالم ہیں۔ تو جیسی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت ساری تو ایسی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اور بعض ایسی ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ الرحمن اور رحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا، رحمان اور رحیم، اور یہ دونوں کس سے نکلے ہیں؟ رحم سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟
رحم ہوتا ہے جیسے ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں رحم کہ میرے پہ رحم کریں، مجھے جو ہے نا مجھے یہ سزا نہ دیں، یعنی کہ رحم اردو کا رحم اور ہے اور عربی کا رحم اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں کہتے ہیں رحم کریں مجھے فیل نہ کریں، یعنی کہ کوئی مجھے سزا دینے لگا تھا اس سزا سے وہ رک گیا تو وہ ہوتا ہے رحم. لیکن عربی کا رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ نکلا ہوا ہے شدید محبت سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ دو صفات بتائیں کہ جن میں شدید محبت ہے. رحم کیسے؟ جیسے کہتے ہیں مادر رحم، ماں کا پیٹ، جیسے کہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور وہ جیسے جیسے اس کی پر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو ماں کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے نا، لیکن ماں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ماں یہ تو نہیں کہتی کہ میری تکلیف بڑھ رہی ہے تو مجھے اب یہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب جیسے پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی موت کے قریب پہنچ جاتی ہے جب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی محبت کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو کیسی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو اب رحمان اور رحیم ہی کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ صرف رحم بھی کہہ سکتے، رحمان بھی کہہ سکتے تھے، صرف رحیم بھی کہہ سکتے تھے. تو رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان وہ رحم ہے کہ جو شدت کی محبت ہوتی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمان. اور اس میں دوسری رحمان کی خاصیت یہ ہے کہ ایسی محبت جو فوری ہے. یہ نہیں کہ آج میں رحم کروں گا میں اگلے سال کروں گا، نہیں، جب مجھے ضرورت ہے فوری اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحم کرتے ہیں. اور تیسری یہ کہ عارضی بھی ہوتی ہے یہ رحمت. کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ وہ رحمت میرے سے چھن جائے یا تھوڑی سی دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو رحمان میں یہ 3 معنی آتے ہیں. اور جو رحیم ہے اس میں آتے ہیں 2. رحیم اس میں ہے یہ ایسی محبت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی آدمی ہے وہ بہت بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے، عالم اگر سو بھی رہا ہے تب بھی وہ علم اس کے پاس ہی ہے، وہ علم والا ہی ہے. بے شک ابھی وہ اپنے علم کا اظہار نہیں بھی کر رہا، پھر بھی اس کا جو ہے نا وہ علم یا وہ اس کی صفت اس کے ساتھ ہے. تو رحیم بھی ایسے ہی ہے. بے شک اگر اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے نا وہ اپنی اظہار نہیں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو رحمان ہے وہ ایسا رحم کرنے والا ہے جو دنیا کے لیے ہے. یعنی کہ دنیا کا سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے. الرحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے اور سب پر رحم کرتا ہے. جیسے کہ چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نافرمان کو بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ آج اس نے نماز نہیں پڑھی تو بس اب اس کو کھانا نہیں دوں گا، ایسے تو نہیں ہے. میں جھوٹ بولوں تو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ میری زبان تو نہیں قبض کر لیتے، ایسے تو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت سزا تو نہیں دے دیتے. اور رحیم وہ ذات ہے جو کہ آخرت میں رحم کرے گی. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تو ہونا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں وہ جو ڈرو مت، میں جو تمہارا حساب لینے والا ہے وہ رحیم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیا فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا. یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ فیصلہ، انصاف اس سے مراد ہے، عدل اس سے مراد ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت قیامت کے دن کی کیا بتائی کہ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. دن یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت بتائی کہ میں وقت کا مالک ہوں. دنیا میں ہمارے پاس جتنی مرضی جو ہے نا وہ ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمارے پاس اختیار ہو، ہم وقت کے اوپر نہیں اپنی ملکیت رکھ سکتے. ہم ہر چیز کے اوپر اپنی ملکیت، پیسہ ہو جائے گا جو مرضی ہو جائے، لیکن ہم کبھی بھی وقت کے اوپر اپنی حاکمیت نہیں جتا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ مالک یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اب اللہ نے پہلے فرمایا نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچوں کے ساتھ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے تو پھر بچے کیا ہوتے ہیں اس کی اس فرینڈلینس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف یہی نہ سمجھو کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں تو تم جو ہے اس دنیا میں بالکل ہی لاپرواہ ہو جاؤ، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل ہی نہ کرو. تو یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں سب کا حساب بھی لوں گا. جو تم نے کیا ہوگا، میں فوری تو نہیں لیتا، اسی وقت نہیں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس میں پھر اپنے تمام کیے کا اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حساب لینے والی ذات رحیم ہوگی، جو رحم کرنے والی ہوگی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ حضرت عائشہ کہ جس کو قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا.
تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر یہ ہم کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرے لیے آسان حساب ہو. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیرا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہی نہیں. ہم نے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا کہ قیامت والے دن سب لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوں گے اور کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور صرف بائیں نہیں ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، یعنی کہ ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے. تو جن کے ہاتھوں میں جب جنت کے آئیں گے نا فرشتے، تو جن کے ہاتھوں میں ہوں گے، دائیں میں ہوں گے، وہ ان سے حساب لیں گے ہی نہیں، وہ کھول کے بھی نہیں دیکھیں گے. وہ آٹومیٹک ان کو پتا ہوگا کہ یہ دائیں ہاتھ میں لے کر آئے ہیں، ان کو جنت میں ہی لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے تو ان سے جو ہے نا وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ادھر بھیج دیں گے جہنم والی سائڈ پہ. تو حساب یسیرا آسان حساب سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب ہی نہیں لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ اب تو اپنے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے. ہم دے سکتے ہیں آج کا دن ہی سوچ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس دن کا حساب لیں تو میں کیا حساب دے سکتی ہوں. کوئی حساب نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مالک میں ہوں، رب میں ہوں، رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، اور پھر قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ہے آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے، کہ پھر عبادت کے لائق بھی صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انکنڈیشنلی تم نے جو ہے نا یہ کہنا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں. اللہ نے یہ نہیں آیت لکھی کہ تم ایسے کہو کہ میں چونکہ میں رب ہوں تو تم کہو کہ میں اللہ جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ ہم نے خود کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد سے کیا مراد ہے؟ نستعین. مدد ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انسان نے اپنی پوری کوشش کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہیں کہ ہم خود کوئی ایفرٹ نہ کریں اور صرف یہی کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں آ رہی، مدد کیوں نہیں آ رہی. جیسے کہ جب بدر میں تھے صحابہ کرام، جنگ بدر میں گئے تو فرشتوں کی ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے آئے، انہوں نے ان کی مدد کی، لیکن سب سے پہلے صحابہ کرام نے پوری ایفرٹ کی، وہاں گئے، تمام اسباب اختیار کیے، جنگ کی، پھر اس کے بعد ہی مدد آئی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آگ سے بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو آگ جلتی ہی نہ. ہو سکتا تھا نا کہ نمرود ان کو ڈالنے پر ان کو ڈالنے کے اوپر قادر ہی نہ ہوتا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی پوری کوشش تک تو پہنچو، اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پہلے اپنی پوری ایفرٹ لگاؤ. نہیں دین کا کام کیا جا رہا، کوشش تو کریں نا، اپنی طرف سے تو پوری ایفرٹ لگائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد آیا اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب ہمیں دعا کیسے مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. پیچھے سارا چل رہا ہے کہ یہاں پر اب ہم نے جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، وہ ایسی سکھائی ہے کہ ہم نے سب کو شامل کر لیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، ہم نے کہا اہدنا الصراط، ہم سب کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے خود غرضی کو نکال دیا کہ جب تم نے پھر جانا ہے تو سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہدایت مجھے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی ایسی ہی ہدایت دے. اور ہمیں صراط مستقیم، صراط سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صراط کا مطلب ہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا راستہ جو کشادہ ہے. ٹھیک ہے. صراط وہ راستہ ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے، صرف میں نہیں اس کے اوپر چل سکتی، میں سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہوں، سب وہاں اس کے اوپر چل سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا مستقیم. مستقیم وہ ہم کہتے ہیں نا، مستقیم کا مطلب سیدھا ہے. مستقیم کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ جو اونچائی کی طرف لے کر جاتا ہے، کہ جیسے جیسے میں اس سیدھے راستے پر چلتی جاؤں، میں اونچی بھی ہوتی چلی جاؤں، اونچا ہوتا جاؤں، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچتی جاؤں. کہ جب جیسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے جیسے انسان اونچائی پر جاتا ہے، انسان کا ویو پوائنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم دور دور تک دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ جہاں تک ہم نے جانا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اب وہ سیدھا راستہ کون ہے، کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا. انعام کا مطلب ہوتا ہے نرمی کی، کیونکہ راستہ تو اب چلنا کیسے ہے،
اب یہ ایک ایسا راستہ ہے تو سیدھا لیکن بلندی کی طرف بھی جا رہا ہے، تو بلندی کی طرف جب جاتے ہیں تو انسان تھک جاتا ہے، کبھی واپس بھی گر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام کن لوگوں پر کیا؟ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انعام کن لوگوں پر کیا. کوئی زندہ بندہ جو ہے نا ہم اس کی مثال نہیں لے سکتے کہ اس کے اوپر انعام ہوا، کیونکہ جب تک کسی بندے کے اینڈ کی گارنٹی تو ہے نہیں. میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج میں سیدھے راستے پر ہوں تو میں مرتے تک پر بھی رہوں گی سیدھے راستے پر، یہ تو نہیں ہے. تو پھر انعام ان لوگوں پر ہوا کہ جو ایک سمجھے کہ جیسے ایک ریس تھی نا، تو وہ اس کے فنش پوائنٹ تک پہنچ گئے. تو وہ ہیں جن کو ہم ایسا ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہمیشہ ماضی میں ہی ہوں گے، ظاہر ہے کہ جو وہاں پہنچ چکے ہیں. اور قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے وہ کون ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں. یعنی کہ انبیاء تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا پیغام دے کر کہ میرے لوگوں کو بتاؤ. اور صدیقین وہ تھے کہ جو انبیاء کے پیغام کے اوپر ایمان لے کر آئے، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ اللہ کا پیغام درست ہے اور ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ جب معراج شریف کا واقعہ ہوا تو جو قریش مکہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے بڑی حیرانی سے، اور ان کو جیسے کسی کو جتلانا ہوتا ہے نا کہ دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کہ اب تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہمیں مل گیا ہے کہ یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، کہ دیکھو دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی چلے گئے، وہاں سے اوپر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمان سے بھی ہو کر آ گئے، تو کیا تم اب اس کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ ایسا کہا ہے؟ تو قریش مکہ نے کہا ہاں انہوں نے سچ مچ کہا. تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایسی تصدیق کرنے والے تھے. اس بات پر ان کو لقب ملا صدیقہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو وہ انعام کن لوگوں کے اوپر ہوا؟ انبیاء کے اوپر ہوا، پھر صدیقین کے اوپر ہوا، پھر شہداء کے اوپر ہوا، اور پھر صالحین جو کہ نیک لوگ تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہو کہ جو مغضوب ہوئے اور ضالین ہوئے. مغضوب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کے اوپر غصہ آتا ہے. مغضوب وہی ہوتا ہے نا جن پر اللہ کا غضب آ گیا، ٹھیک ہے. اور ضالین جو کہ گمراہ ہیں. مغضوب اب جیسے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ضالین اور مغضوب کے اندر؟ جیسے اب دو بچے ہیں میرے، اب میں نے ایک بچے کو کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، دوسرے کو نہیں، اسے نہیں پتا کہ میں نے منع کیا ہوا ہے. لیکن اب جب وہ کام دونوں کریں گے تو غصہ کس پر آئے گا؟ جس کو میں نے منع کیا تھا. یعنی اس کو پتا تھا، پتا ہونے کے باوجود اس نے غلط کام کیا تو اس کے اوپر زیادہ غصہ آئے گا نا. تو مغضوب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتا بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن اس علم کے باوجود وہ اپنا عمل کو درست نہیں کرتے. جیسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا، جیسے اکثر لوگوں کو کچھ بتاؤ نا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نہ بتائیں، کیونکہ پھر ہم اس میں شامل ہو جائیں گے کہ ہمیں پتا بھی تھا، ہم نے اپنا عمل درست نہیں کیا، تو اس سے اچھا ہم سیکھیں ہی نہ. تو اس کا مطلب ہے اگر سیکھیں گے نہیں تو ہم اس سے نکل نہیں جائیں گے، پھر ہم ضالین میں چلے جائیں گے. ضالین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. بے شک میری بہت اچھی نیت ہو اور میں اچھا کام کرنا بھی چاہوں، لیکن جب تک میرے پاس علم نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا وہ کام درست ہے کہ نہیں ہے. اب جیسے میں آج کل تو گوگل میپس ہیں، آپ جی پی ایس اپنا آن کر لیں اور جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن راستے میں اگر آپ کا نیٹ ختم ہو گیا ہے اور آپ کا کنیکشن ختم ہوگا پھر تو آپ بھٹکتے ہی رہیں گے نا. کوئی علم ختم ہو گیا، اب آپ جانا بھی چاہتے ہیں، نیت بھی درست ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، لیکن آپ پہنچ نہیں پاؤ گے تو پھر بھی آپ بھٹکتے رہ جاؤ گے. تو مغضوب وہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتے، اور ضالین وہ ہیں کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم علم حاصل کریں. تو دونوں کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اب مغضوب کون ہے؟ اس کی سب یہودی مغضوب نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے. آگے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ مغضوب سے مراد کون ہے؟ وہ یہود ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم بہت تھا. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس علم تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کی کتاب میں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، اور ان کو معلوم بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو ظہور ہوگا وہ مدینہ میں ہوگا. وہ ساری نشانیاں تھیں، وہ پہلے سے مدینہ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن پھر مانے نہیں، علم ہونے کے باوجود نہیں مانے. اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ وہ عیسائی مراد ہے، کہ
علم بھی نہیں ہے, بس اب خود سے ہی گھڑ لیا ہوا ہے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ننز ہوتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں, وہ شادیاں نہیں کرتے, جو مطلب کہ دنیا کو ہی چھوڑ کے جو ہے نا سب کچھ بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو نہ تو یہ زولین سے مراد کیا ہے, وہ نصارہ ہیں. تو نہ ان جیسا بننا ہے یہود جیسا, نہ نصارہ جیسا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سارے ہی عیسائی اور سارے ہی یہودی مغضوب اور زولین تھے, کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جو کہ ایمان لے آئے, ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف زولین یہی ہوں, ہم میں سے بھی مغضوب اور زولین ہو سکتے ہیں نا, کہ جب ہمارے پاس علم ہے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو ہم مغضوب کی کیٹیگری میں چلے گئے. اور اگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے علم حاصل کرنے کی تو, اور ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم بھٹکتے ہی رہیں گے, تو پھر ہم زولین میں شامل ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان جیسے نہیں ہم نے بننا, ان کے راستے پر نہیں چلنا. تو اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں یا اپنا رہن سہن دیکھیں تو کس سے زیادہ میچ کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے. اپنی سوسائٹی, اوورآل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ کن کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے. ہم ہر چیز میں ان کی ہی نقل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ویسٹ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. کھانے پینوں میں, جو ہماری کنسٹرکشن ہے اس کے اندر, جو ہمارا لباس ہے, ہر چیز میں ہم کن کی پیروی کر رہے ہیں, ہم ان کی کر رہے ہیں. الحمدللہ. سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو اور دائیں طرف اپنا پہلو رکھو تو تم سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد یہ پڑھو گے تو تمہیں موت کے علاوہ ہر چیز سے امان مل جائے گی. تو روزانہ رات کو سوتے وقت آپ سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھنے کی روٹین بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ گائے, ٹھیک ہے. اس کو سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس میں ایک گائے کا قصے کا ذکر آئے گا, تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے سورۃ البقرہ کتنے سالوں میں پڑھی تھی؟ 8 سال میں. ہماری طرح نہیں پڑھی تھی کہ ہم 2.5 گھنٹے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. انہوں نے 8 سال میں پڑھی تھی, کیونکہ قرآن مجید کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ اس سورت کے اندر ہیں. آگے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. احکامات والی سورت ہے, اور انہوں نے 8 سال لگائے تو کیونکہ اس کو ہر ایک چیز کو سمجھ کے پڑھا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سنام القرآن. سورۃ البقرہ کو کہتے ہیں سنام القرآن. سنام کہتے ہیں کوہان کو. جیسے اونٹ ہے, اس کی ایک کوہان ہوتی ہے جو ابری ہوئی ہوتی ہے, جو امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز, ٹھیک ہے, دور سے ہی پتہ چل جاتی ہے. تو قرآن کا بھی جو ایک امپورٹنٹ, ایک ابری ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں قرآن پڑھا کرو. اور جو ہیں جادوگر اور شیطان کبھی بھی سورۃ البقرہ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. جس گھر میں قرآن سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے, شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو, کیونکہ اس کا حاصل کر دینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے, اور اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اور اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی, جو کہ تمام آیتوں کی سردار ہے. اور یہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی ہیں, ہجرت کا ہے پوائنٹ, ٹھیک ہے. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. جیسے بعض ہے, جیسے کچھ صورتیں ضروری نہیں مکہ مدینہ میں ہی ہوئی ہوں, کچھ اور جگہوں پر بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں, صورتوں کا نزول ہوا ہے, ٹھیک. سمجھ آ گئی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ جی, ہجرت سے پہلے جو ہوئی وہ صورت جو ہے وہ مکی ہیں, اور جو دوسری ہیں وہ مدنی ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف, کیونکہ ہم ان کو ملا کر نہیں پڑھتے, علم نہیں پڑھتے. الف الگ پڑھتے ہیں, لام الگ پڑھتے ہیں, اور میم الگ پڑھتے ہیں. اور ان کا کیا مطلب ہے, ان سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہمیں ان کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان کی مراد ہوگی خود ہی ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شک و شبہ میں۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ شک کرتے ہیں کبھی قرآن میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی عقلوں میں جو ہے نا وہ فطور ہے، ان کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں، ورنہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ متقین کون ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو ہم ان سب چیزوں کے اوپر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ خشوع کے ساتھ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ دنیا سے کٹ جاؤ۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، تو مومن کے لیے معراج، جب مومن کا دل کرے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ہم جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم کیسی ملاقات کرتے ہیں؟ ہمارے تو دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر چل رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے یاد نہیں آئیں گی نا، وہ نماز میں یاد آ جائیں گی۔ کوئی بھولی چیزیں، کتنے سال پرانی چیزیں ہمیں یاد آ جائیں گی۔ اور پھر نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو فوراً اگلی نماز کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بس نماز پڑھ لی، اب ہوش ہی نہیں ہے کہ اگلی نماز کیسی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب اب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر کے رکھیں، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے تو اب آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے ہی آپ جو ہے وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائیں، لیکن ہم ایسے کرتے نہیں ہیں۔ تو نماز قائم ایسے کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ، اپنے پورے جو ہے نا کہہ لیں کہ اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نماز پڑھیں تو اچھے لباس میں پڑھیں، صاف ستھرے ہو کر جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی امپورٹنٹ شخصیت سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ہم سب سے اچھا لباس پہنیں، ہم بہت اچھے لگیں، ہم بہت پیارے لگیں، ٹھیک ہے، سب سے اچھا بہترین لباس ہونا چاہیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے امپورٹنٹ ہستی کون ہے جس سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لوں پھر میں فٹافٹ جو ہے نا پھر میں تیار ہو جاؤں گی۔ ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ جو اللہ نے جتنا مجھے رزق دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ نہ خرچ کرو میرے راستے میں، تھوڑا سا ہی خرچ کر دو۔ اور وہ رزق بھی کون سا ہے؟ جو رزقناہم، اللہ کہتے ہیں میں نے ہی تمہیں دیا ہوا ہے، میرے ہی راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ دیکھو چیز بھی اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے ہی دی ہے، اللہ نے کہا بس تھوڑا سا خرچ کرو تو تمہیں میں اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ اور یہ تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، جیسے کہ اگر زکوٰۃ نکالیں ہم تو زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%، یعنی کہ 1 لاکھ، ہر 1 لاکھ میں سمجھیں آپ کا 2,500 روپیہ، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ اور 2,500 تو بہت ہی قلیل ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے یہ قرآن مجید کی آیت۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے کتابیں آئیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی کتابیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہی نازل کی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اس میں مینشن ہوتا کہ پھر آپ کے بعد بھی جو آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ مومنین کی مثال وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب قرآن مجید اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے اگر بعد میں کچھ آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنی مرضی کامیابیاں مل جائیں نا وہ فلاح نہیں ہو سکتی۔ دنیا مجھے ساری بھی مل جائے پھر بھی وہ کبھی فلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر شخص،
ہر چیز نے فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو دنیا چاہے مجھے ساری بھی مل جائے تب بھی میں فلاح پر نہیں ہوں. چاہے وہ نعمتیں میری زائل نہ بھی ہوں، میں نے تو ایک دن مر جانا ہے، پھر بھی وہ نعمتیں میرے سے چھن جانی ہے. تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنت کو ہے. آخر میں جو کامیاب ہو گیا وہی فلاح پانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ سورۃ البقرہ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ مومن ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے بعد آ جائیں کافر. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بس اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہوئی ہے، اب چاہے ان کے اوپر جو مرضی آپ ان کے سامنے جو دلائل دیتے رہیں یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی. دیکھیں ایک بات کو بیان کرنے کا اسلوب بھی ہوتا ہے. جو دل ہے نا، دل کے اندر جو ہے نا وہ جو بات آتی ہے نا وہ ڈائریکشن کی محتاج نہیں ہوتی، وہ کسی بھی ڈائریکشن سے آ سکتی ہے. کانوں میں بھی پیچھے سے بھی آ سکتی ہے، آگے سے بھی لیکن آنکھوں کے جو دیکھ سکتے ہیں وہ صرف سامنے سے ہی آتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل پر اور کانوں پر تو میں نے مہر لگا دیا، کسی ڈائریکشن سے نہیں آ سکتا. آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کیونکہ آنکھوں نے تو سامنے سے ہی دیکھنا ہے نا، تو اس پر نہیں کہا کہ مہر لگا دی، اس پر کہا پردے ڈال دیے ہیں. اب تیسری طرح کے لوگ آ گئے، وہ کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ منافقین کی مثال ہے. منافقین وہ لوگ تھے کہ جو سامنے سے تو کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ اسلام موجود نہیں تھا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں دھوکہ دیتے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم اس طرح دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، اللہ تو معاف کر دیں گے. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ ہے غفور اور رحیم، لیکن پہلے یہ کوشش تو کریں کہ ہم اس چیز سے بچیں. ایسے تو نہیں ہے کہ پہلے بے خوف ہو کے کرتے رہو پر یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے. معاف تو کریں گے لیکن پہلے یہ تو دیکھیں گے نا کہ میں نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کی یا نہیں کی. علماء فرماتے ہیں کہ رحیم و کریم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو، ساری زندگی پہلے ڈر ڈر کے گزارو اللہ تعالیٰ سے، اس چیز سے بچ بچ کے گزارو. پھر جب موت کا وقت آئے پھر سوچو کہ ہاں اللہ بڑا رحیم، اللہ مجھے معاف کر دے گا. پہلے یہ تو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر کہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب نفاق کیسے شروع ہوا؟ جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، اس کا ایک آئے گا بھی قرآن مجید میں آگے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو آپ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. مکہ میں آپ جو مسلمان تھے وہ کم تھے، سارے کافر ہی کافر تھے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں پر جو ہے مسلمان اپنا ایمان شروع میں تو چھپا کر رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. اور وہاں پر اتنے ان کے اوپر تکلیفیں تھیں، سختیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے. وہاں پر اب جب وہاں پر جو مدینہ میں کیا تھے، مدینہ میں یہودی رہتے تھے. کیوں یہودی رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو نشانیاں تھیں وہ موجود تھیں، اور یہ بھی موجود تھا وہاں ان کی کتابوں میں کہ وہ ایک کھجوروں والا جو نا وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور ان کو پتا تھا کہ وہ کھجوروں والا مقام کون سا ہے، وہ یہ مدینہ ہی ہے. اور وہ پہلے ہی آ کر یہاں پر آباد ہو گئے تھے کہ جیسے ہی یہاں آخری نبی کا ظہور ہوگا ہم سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور ہم جو ہے نا وہ پھر آگے ہو جائیں گے، کیونکہ سارے جتنے انبیاء تھے وہ یہودیوں میں ہی چلے آ رہے تھے. آگے ہم جائیں گے نا بنی اسرائیل کا پڑھیں گے، میں پھر ان کا بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی. تو پھر جب وہ وہاں پہ مدینہ میں تھے تو جو ان کا تھا سردار عبداللہ بن ابی تھا یہودیوں کا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں ایک طرح سے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی یہ بادشاہ، ابھی اس کو تاج وغیرہ نہیں پہنایا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے تو پھر سارے کس کی طرف مائل ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے. تو پھر یہاں پہ اب ان کے دال نہیں گل سکتے تھے کہ بادشاہت کا نہیں کر سکتے تھے، اور مسلمان زیادہ تعداد میں تھے. تو انہوں نے اب یہ کیا کہ اب دل مانتا بھی نہیں تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، تو اب انہوں نے ایسا کیا کہ بچنے کا ایک طریقہ نکال لیا کہ ہم اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر میں ان کے جو تھا وہ ایمان نہیں تھا. تو یہ اس طرح نفاق کی جو ہے نا ابتدا ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کا بتا دیا ہوا تھا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہوا ہے کہ یہ منافق ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، بلکہ یہ لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایسے ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. الا انہم هم السفہاء، بلکہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان کا پیمانہ بتا دیا کہ اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا پیمانہ ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے یہ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لے کر آؤ. اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے نا، تمہارا عمل ان کے عمل جیسا ہے، تو سمجھو تم ٹھیک عمل ہے تمہارا. تو اب ہم بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم آج کل بہت ساری دین میں نئی نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز درست ہے یہ نہیں ہے، تو دیکھیں کہ ہم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ اگر ہوتا تھا تو وہ عمل درست ہے، اگر نہیں ہوتا تھا پھر وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں فرما دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں، اور وہ صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے، ایک ایمان کا پیمانہ بتا دیا، ایک معیار بتا دیا کہ اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو ان کو دیکھو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیونکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. یعنی کہ اب دنیا میں تو وہ ایمان کہتے ہیں نا کہ ہم تو بھائی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بدلہ لے گا. مسلمان پھر ان کے اوپر ہنسیں گے، جیسے کہ وہ کہیں گے نا کہ جیسے تم دنیا میں ہم پر ہنستے تھے نا، آج ہم تم پر ہنستے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اور جب آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں رہے. صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں اب حق بات کو سن نہیں سکتے، گونگے ہیں حق بات کر نہیں سکتے، عمی اندھے ہیں حق راستے کو دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یرجعون، اور یہ کبھی بھی ایمان کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک ایسا آدمی ہے جب آگ جلاتا ہے، آگ جلا کے تھوڑی سی ہی روشنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو ختم کر دیتے ہیں. دل کا نور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو بجھا سکتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے. ہم نے دعائے نور پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ جب آپ تہجد پڑھیں یا جب فجر کی نماز پڑھیں تو یہ دعائے نور پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور بھر دے، کیونکہ یہ ہمارے دل کا نور اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے اللہ تعالیٰ اس کو موڑ سکتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھ کی بینائی کو ختم کر دے.
کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے، اس میں بادل بھی ہیں، اس میں بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بجلی کی روشنی ہوتی ہے چلنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی کوئی منافق ایسے تھے نا لوگ کہ جو اوپر سے تو اسلام لائے ہوئے تھے، اندر سے اسلام نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نمازیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، لیکن جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جیسے ہی کوئی جہاد میں ساتھ بھی جاتے تھے لیکن راستے میں سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگ پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی آسان کام آتا ہے تو چل پڑتے ہیں ساتھ، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل حکم آتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی مثال ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اے لوگوں کہ جو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے تو جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ السار دیکھو تم، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اگر تمہیں نہیں بھی دعوت پہنچی نا تو تمہاری عقل تو تمہیں یہ بتاتی ہے نا کہ یہ زمین خود نہیں بن گئی، یہ آسمان اتنا بڑا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے یہ خود نہیں کھڑا ہو گیا۔ تو جب تم اتنا ہی سوچ لو گے تو تمہیں یہی پتہ چل جائے گا کہ اس چیزوں کو کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ سورج، زمین، تارے کیسے ایک اپنے مقررہ راستوں پر چلتے جا رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ بھئی آسمان یہاں سے پھٹ گیا ہے، وہ فلانا ستارہ گر گیا ہے، وہ آج سورج نکلنا بھول گیا ہے، آج غروب ہونا بھول گیا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نشانیوں کے اوپر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے نا کہ ایک عبادت کے لائق وہی ذات ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوتے تھے نا انبیاء کے، یعنی کہ جیسا جیسا ماحول ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ویسے ہی معجزے عطا کیے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا اس زمانے میں طب جو تھا، میڈیکل جو تھی، وہ اس کا بڑا رواج تھا اس وقت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے دیے کہ آپ جو تھے اندھے کو جو نا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی مردہ ہوتا تھا اس کے پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ایسے معجزے دیے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزے دیے کہ جب آپ اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ بالکل روشن ہو جاتا تھا، یعنی کہ ایسے جیسے جن کو جادو جیسے لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ اس وقت بلاغت، فصاحت و بلاغت کا بڑا رواج تھا، وہاں شعر و شاعری اور ایسا کلام لکھنے کا بڑا رواج تھا کہ لوگ اس وقت وہاں کیا ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے کہ کون بہترین شعر لکھ کر لاتا ہے، وہ خانہ، اور جو جیتتا تھا خانہ کعبہ کے باہر وہ شعر اشعار کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو نا کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو تم بھی ایسی کوئی لے آؤ، ایک آیت بنا لو۔ پہلے ایک جگہ پہ ہے کہ 3 آیتیں بنا لاؤ، پھر انہوں نے کہا اچھا اور آسانی کر دیتا ہوں، ایک ہی آیت بنا لاؤ، اور صرف تم نہیں، تم اپنے علاوہ جتنے لوگوں کو چاہتے ہو ان سب کو تم لے کر آ جاؤ، تو تم بھی ایسی جو ہے نا وہ آیت کو
نہیں لکھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، لوگ کوشش کرتے، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا کلام ہم نہیں لکھ کے لا سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ تم ایسا لکھ کر لاؤ، ایک آیت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکو گے. اور یہ چیلنج اس وقت نہیں تھا، قرآن کی آیت تو ابھی بھی موجود ہے، یہ چیلنج رہتی دنیا تک رہے گا کہ تم ایسی جو نا ایک آیت ہی لے آؤ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسی نہریں ہیں کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہوتی ہے؟ ایمان. ایمان ہوگا تو جو نیک عمل کیے ہیں اس کا ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا. جو ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے ہوئے، وہ بھی جیسے کافر ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں، کرسچین ہیں، وہ بھی نیک لوگ، ان میں بھی نیک ہیں، وہ چیریٹی کا کام بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کی چیریٹی کا بدلہ ان کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ باہر کے دنیا ہم کہتے ہیں وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، بہت نواز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. مسلمان کا جو ہے، مسلمان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا بدلہ صرف مسلمانوں کے لیے. ایمان جو ہے وہ آخرت کی گارنٹی ہے کہ جو میں نیک عمل کروں گی، اگر مجھے چاہیے اس کا بدلہ مرنے کے بعد، تو پھر ایمان ہونا ضروری ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. اور ان باغوں میں ان کو جب بھی کوئی پھل بطور غذا کے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو پھل دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے وہ پھلوں کو دیکھ کر یہ تو پھل ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے. یعنی کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پھل ایسا ہوگا کہ وہ اس کو ہم نے دنیا میں انہوں نے اس طرح کا پھل جو ہے وہ دیکھا ہوا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم اگر فرسٹ ٹائم کھائیں نا، اور ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا، ہم تھوڑا ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جھجک کو دور کرنے کے لیے کہا کہ جنت میں جو پھل ملیں گے ان کی شکل کیسی ہوگی، وہ تم نے دنیا میں دیکھے ہوئے ہوں گے، تمہیں جھجک نہیں ہوگی، لیکن ان کا ذائقہ کیسا ہوگا وہ دنیا والا نہیں ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر بائٹ کا مزہ ڈیفرنٹ ہوگا. اب آپ سیب کھا رہے ہو، آپ نے سیب کھایا، اس کا ایک ذائقہ نہیں ہے، آپ نے جتنی بائٹ لینی ہے اس کا ذائقہ مختلف ہی ہوگا، اور آپ کو کہیں گے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی، پہلی بائٹ سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو اب دیکھو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تو عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دیں، آمین، دنیا کی بھی دیں اور آخرت کی بھی دیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب دیکھیں جب ہم کوئی اچھی چیز پکاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے نا کوئی ہمارا فرینڈ ہو، چلو اس کے ساتھ مل کے کھائیں گے نا تو زیادہ مزہ آئے گا. کمپنی میٹر کرتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. جو ہم ایک اکیلے کھائیں یا اب جیسے اب گیدرنگ میں کھائیں تو اور ہی فیلنگ ہوتی ہے، وہ چیز وہی ہوگی لیکن ذائقہ اور ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھل تو دوں گا، ساتھ کمپنی بھی دوں گا، بیویاں ہوں گی جو کہ پاکیزہ ہوں گی، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی اور باطنی طور پر بھی. جو ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بڑا کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی. تو اللہ نے کہا پھل بھی ملے گا اور کمپنی بھی ملے گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، چاہے وہ مچھر کی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو. فاما الذین آمنوا. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم. وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. واما الذین کفروا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان جو فرمایا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا کیا جو نا وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو کیوں بیان فرمایا ہے. تو اب جب قرآن مجید کی مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں اس میں ہم نے آگے پڑھا سورۃ النمل ہے جس میں کیا ہے، چونٹی کا ذکر ہے، پھر اس کے اندر ایک شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے. تو جو مشرکین تھے وہ ایک اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا ہوا، مچھر کا ذکر ہے، اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہوتی تو اس میں یہ چھوٹی سی مخلوق کا ذکر نہ ہوتا، بڑی کسی چیز کا ذکر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں کہ وہ مکھی کا ذکر کریں گے، اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کا. ہم سمجھتے ہیں مچھر کچھ نہیں ہے، لیکن مچھر جب ڈینگی پھیلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا کچھ ہے.
اور وہ مچھر یا مکھی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق بنائی ہوئی. مکھی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں 8 مکھی کی 8 آنکھیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک چھوٹی چیز مخلوق ہے تو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھو کہ یہ اس کا ذکر نہیں ہو سکتا. اب جب ہم آگے جا کے سورۃ النمل پڑھیں گے، سورۃ النحل پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے شہد کی مکھی پورا ایک ان کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ رہتے ہیں اور کیسے وہ شہد بناتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارے اس کے ذریعے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو ہدایت پائیں گے، جب اس میں ہی نقص نکال لیں گے تو اسی کے ذریعے گمراہ ہو جائیں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس کے ذریعے تو صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاسق لوگ کون ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو عہد کرنے کے بعد توڑ دیا. کون؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. اللہ نے پہلے عہد کیا اور پھر اس کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور وہ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا چیز توڑتے ہیں؟ تعلق توڑتے ہیں. اللہ کا جو ہے نا بندے سے تعلق ہے، ہم وہ توڑتے ہیں. بندے کا بندے سے تعلق ہے، ہم وہ توڑتے ہیں. ہم قطع رحمی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے اس کو بلانا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر اور رزق میں برکت پڑے تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا بہت آسان ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا یہ اصل چیز ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے. ظاہر ہے ہم فرینڈز ہیں، ہم کتنی ایک دوسرے کو اچھے ہی رہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے، خوشی بھی پہنچتی ہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہے نا وہ، کیونکہ اپنا من بھی ماننا پڑتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہی لوگ خسارے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کر سکتے ہو کہ تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہارے اندر روح پھونکی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، کچھ دن تم زندگی گزارو گے، کچھ سال، اس کے بعد تم پھر مر جاؤ گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر تم اسی ہی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر ایک دن تم مر جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. تو پھر اصل کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہونی. یہ زندگی تو چند روزہ ہے، زیادہ سے زیادہ 70 80 90 100 سال. 80 سال کے بعد تو ویسے ہی انسان کے حواس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ زندگی کو انجوائے کر سکے یا اپنی لائف کو انجوائے کر سکے. وہ تو سمجھو بس ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ 70 80 سال کی زندگی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اس میں ہی تیاری کرنی ہے اس زندگی کی جو کبھی ختم نہیں ہونی. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت بیان کر رہے ہیں اپنے بندے کے لیے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور 7 آسمان بنائے. وهو بكل شيء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے، میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہاں تک کہ تم نے سجدہ بھی کروا دیا، لیکن تمہارے لیے کام کیا ہے؟ یہ ہر چیز تیری ہے لیکن صرف تو میرا بن جا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. آگے آ گیا آدم علیہ السلام کا قصہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا سیکنڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں آج گھر سے جا رہی ہوں تو کسی اپنی بیٹی کو کہہ جاتی ہوں کہ آج تم نے میری جگہ یہ سارے کام کرنے ہیں. تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں جو کام سارا دن کرواتی ہوں یا گھر میں جو کرتی ہوں، اگر میں کسی کو اپنا سیکنڈ بنا کر جا رہی ہوں تو اس کو پہلے علم تو ہونا چاہیے نا کہ میری ماما جو ہے یہ کام کرواتی تھیں تو میں نے وہ پیچھے سے کر کے رکھنے ہیں. تو خلیفہ بننے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کے ہم قصے میں پڑھیں گے کہ ان کو فضیلت جو فرشتوں پر دی تھی وہ کس چیز کی وجہ سے دی تھی؟
علم کی وجہ سے ہی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سوال کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ مخلوق جو بنانا چاہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اگر آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں تو ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس بات کی حکمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فَقَالَ، اور کہا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت سے لے کر جب تک دنیا ختم نہیں ہونی ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جس بھی چیز کے سامنے وہ جاتے تھے نا، وہ چیز خود اپنی صفات بیان کر دیتی تھی، یعنی کہ ایک یہ درخت ہے وہ خود ہی بتا دیتا تھا کہ میرا یہ فائدہ ہے، یعنی کہ ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور جو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو جو علم دیا تھا وہ اکٹھا ہی دیا تھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہی موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سکھائی، لیکن چونکہ فرشتوں میں سیکھنے کی کیپیسٹی اللہ نے نہیں رکھی تو وہ اس کو یاد نہ کر پائے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کو یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب پھر امتحان لے لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں کو تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہوئی تھی کہ وہ چیزوں کو یاد کر لیتے تھے، انہوں نے فوراً وہ چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتے وہ نہ بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جانتے ہو کہ میری حکمت کہ میں یہ مخلوق کیوں بنا رہا ہوں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین اور آسمان اور کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، ان سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب یہاں پر کیسا سجدہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سجدہ وہ نہیں تھا جو ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، جو کہ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ، یعنی کہ کسی کی عزت افزائی کے لیے اس کو سجدہ کرنا جائز تھا، جیسے کہ ہم آگے جا کے یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھیں گے کہ ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، اس وقت یہ جائز تھا۔ لیکن چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہاں پر تو شریعت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، تو ہر وہ راستہ جس سے شرک کی ابتدا ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب کسی کو بھی سجدہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی گئے کسی سفر کے اوپر، انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ وہ لوگ تو اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، وہ واپس آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ تو آپ کو اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا جائز ہے۔ اگر سجدہ کسی کو کرنا جائز ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، سب نے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، جھک گئے ان کے سامنے، اور بعض کہتے ہیں کہ رکوع تک گئے تھے۔ اب یہ تو کیسی کیفیت ہی سجدے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس کیا تھا، وہ ایک جن تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا اصل نام کیا تھا، وہ عزازیل تھا۔
ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا آسمان پہ. وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کا کوئی بھی ایک کونا ایسا نہیں جہاں پہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوئی تھی کہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اب آسمان پر جتنی مخلوق ہے وہ سب سجدہ کرے گی، تو سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا. اس نے کہا یہ آدم جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، مٹی نیچے کی طرف ہوتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوا ہوں. تو تکبر جو پہلا گناہ ہوا وہ کون سا گناہ ہوا؟ وہ تکبر کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. اس تکبر کی وجہ سے اب وہ قیامت تک دھتکارا ہوا ہی رہے گا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں کھاؤ اچھی طرح. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب ان کو کمپنی دینے کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان کو کہا کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری جگہ تمہارے لیے فری ہے، تم جہاں مرضی جا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا. پاس نہ جانا یعنی کہ اس کو کھانا نہ، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کے قریب ہوتے جاتے ہو نا، پھر اس کی جو ایک دل میں ہے نا نفرت یا اس کی برائی وہ دل سے چلی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ، اللہ نے کہا قریب بھی نہ جانا اس کے، یعنی کہ قریب جاؤ گے تو شیطان تمہیں بہکا ہی دے گا، ورگلا دے گا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان کو جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اب تم سارے جنت سے نکل جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے. شیطان نے کیسے بہکایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دل میں ان کے وسوسہ ڈالا اور ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، آگے ہم جا کے پڑھیں گے بھی، اگلی آیتیں آئیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو کہا کہ اگر تم یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ پودا کھا لو گے نا تو تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے اور کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. تو اب جو ہے وہ انہوں نے یہ کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آگے ہم پڑھیں گے آگے کہ سب سے پہلے جب انہوں نے جیسے ہی کھایا ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے، جو جنت کے جو اللہ تعالیٰ نے لباس تھا، سب سے پہلے کیا چیز چھینی؟ جنت کا لباس چھینا، کہ ان کے شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں. اور وہ آگے آیتوں میں آتا ہے کہ وہ اب جنت کے پتے لے کر اپنا جسم کو ڈھانپنا شروع ہو گئے. سب سے پہلا کام جو شیطان کرتا ہے نا وہ انسان کا بے لباس ہی کرنے کا کرتا ہے، پھر اس کے بعد باقی کام کرنے سارے ہی آسان لگتے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں. جو توبہ کرے گا اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ توبہ کرنا ہی قبولیت کی ایک جو ہے نا وہ علامت ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ توبہ اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے پھر جب ان کو اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو بھی اور شیطان کو بھی، تینوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ اب تم نے واپس نہیں آنا، ایک مقررہ مدت تک تم لوگ یہاں دنیا میں ہی رہو گے. تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ کلمات سکھائے. وہ کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو. جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سارے ایسے بن جاؤ گے نا کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کی توبہ جو ہے نا وہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے اونٹ پر صحرا میں جا رہا ہے، اسی اونٹ کے اوپر ہی اس کا پانی ہے، اس کا مال متاع سب کچھ اس اونٹ کے اوپر ہی ہے. اب اس نے اونٹ اپنا باندھا اور وہ سو گیا، اور جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ تو بھاگ کے چلا گیا ہوا ہے، اور وہ اب سب کچھ اس کا پانی سب کچھ صحرا میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نکل نہیں سکتے آپ، اور پانی کے بغیر تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو اپنا اونٹ نہیں مل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کے وہ ایک جگہ پر بیٹھا اور وہ وہیں سو گیا. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ تو اس کے پاس ہی کھڑا ہے،
اور وہ پانی بھی اس کا سارا سامان بھی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اس اپنے اونٹ کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی کہ وہ خوشی میں الٹا ہی کہہ دیتا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی بندہ توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ بس اب توبہ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کرتے رہو توبہ، چلیں توبہ کر لی پھر کرنا شروع کر دو. توبہ حقیقی وہی توبہ ہوتی ہے کہ جب وہ کام آپ پختہ ارادہ کر لو کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے دوبارہ لیکن انٹینشنلی نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا تم اب سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی رسول آئیں، کتاب آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، ایک گناہ معاف نہیں کروں گا. کون سا ہے وہ؟ شرک. شرک نہیں معاف ہوگا، باقی سب کچھ معاف کر دوں گا، کیونکہ ایمان ہونا ضروری ہے. جس کے جو نا دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا ہی جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے وہ چلا ہی جائے گا. لیکن وہ سزا بھی اتنی آسان نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی آسان ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، چلو تھوڑی سی سزا بھگت لیں گے تو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اگر اپنی پیدائش سے لے کر موت تک خوشحالی ہی خوشحالی میں رہا، خوشحالی ہی خوشحالی میں، چاہے اس کی 100 سال نہیں، 200 سال، 1000 سال عمر ہو، اس نے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کہ فرشتوں کو کہیں اس کو ذرا میری جہنم میں ایک ڈبکی لگوا کے لاؤ. ڈبکی کتنی ہوتی ہے؟ یوں اور یوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یہ اتنے سالوں کی اس نے یہ جو ہے وہ کوئی نعمت بھی دیکھی تھی، کوئی خوشی بھی دیکھی تھی. وہ جہنم کی ایک ڈبکی انسان کو اپنی ساری زندگی کی جو نعمتیں ہیں نا، جو خوشحالی ہے، وہ بھلا دے گی. اسی طرح ایک اور شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی میں بس پریشانیاں ہی دیکھی، چاہے 200 سال کی عمر تھی، چاہے 1000 سال کی عمر تھی، اس نے پریشانیاں ہی دیکھی. لیکن جب وہ جنت کی ایک ڈبکی ہی لگائے گا تو ان سب پریشانیوں کو بھول جائے گا. یعنی کہ یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی پریشانیاں، تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو آدم علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا ہے نا، تو اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بھی فضیلت کسی بندے کو دوسرے پر نا، وہ اس پر علم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. علم دنیا کا علم نہیں، دین کا علم. ٹھیک ہے. جو دین کے علم میں جتنا زیادہ ہو جائے گا اس کی فضیلت دوسرے پہ بڑھتی جائے گی. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت فرشتوں پہ، فرشتے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی بڑی مخلوق ہیں، لیکن آدم کو بھی فضیلت مل گئی فرشتوں پر، کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. تو اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے مرتبوں میں، رتبوں میں تھوڑی سی اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ رمضان اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم دیتے ہیں. سال کے 12 مہینے، 11 مہینے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہی رہتے ہیں نا. تو پھر ایک مہینہ ایسا ہو کہ جس میں کچھ ہماری زندگی میں چینج آ جائے. پھر دوسری بات ہمیں کیا پڑتی ہے، اس سے معلوم پڑتی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی نا لرزش، ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، لیکن پھر انہوں نے فوری توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا. پھر تیسری چیز کہ تکبر بہت بڑی بلا ہے. کہتے ہیں نا تکبر بڑی بلا ہے. کیوں تکبر بڑی بلا ہے؟ کیونکہ ایک ایسا آدمی، ایسا جو تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتا رہتا، صرف ایک تکبر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے دھتکارا ہوا ہو گیا، وہ ابلیس بن گیا. یعنی کہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں نا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے نعمتیں چھین جاتی ہیں. جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کیسے جنتوں میں تھے؟ اگر مانتے تو پھر وہیں رہتے، ان کی اولاد بھی وہیں ہوتی، ہم بھی وہیں مزے کر رہے ہوتے. لیکن جب انہوں نے لرزش کی تو اس کی وجہ سے جنت کی نعمت ان سے چھن گئی. تو ہم بھی اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اپنے آپ بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی نعمت چھین لی ہے. اور بہت سی نعمتیں ہیں جیسے کہ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے تو وہ قحط ان میں اللہ تعالیٰ جو نا وہ
بھیج دیتے ہیں. اور جو جہاں پر رشوت عام ہو جائے وہاں لوگ روب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈر خوف ان کے دلوں میں پڑ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی سا بھی گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دنیا میں اس کی سزا دیں یا آخرت میں دے دیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مرنے سے پہلے انسان کو سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے، آخرت تو ملنی ہے لیکن دنیا میں ضرور ملنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. یعنی کہ اتنی سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی نافرمانی، کہ دنیا میں انسان مرنے سے پہلے اپنا انجام ضرور دیکھتا ہے. اس سے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہو تو اب اگر وہ دنیا میں ہیں تو پھر تو یہ نا کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں اور اپنے عمل کو سدھار لیں، اور اگر دنیا میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اس کے کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آپ پھر ان کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کو بہت تنگ کیا ہوتا ہے، کہ وہ نافرمان لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ان کے لیے اتنا صدقہ جاریہ ان کے لیے بنتا ہے، ان کے لیے اتنا پڑتا ہے کہ وہ پھر فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے. یعنی کہ اپنے عمل کو سدھارنے کا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اب موقع نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں ہے تو پہلے یہی ہے کہ آپ ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا ایسا اہتمام کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں. یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر آ گیا بنی اسرائیل کا ذکر. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بابل کے علاقے میں رہتے تھے، جہاں پر نمرود بادشاہ تھا، جو ہم آگے جا کے ان کا ذکر بھی آئے گا وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب بت پرستی بہت زیادہ ہو گئی، انہوں نے آگ میں بھی ڈالا، تو پھر آپ جو ہے وہ وہاں سے آپ نے ہجرت کر لی تھی، آپ فلسطین آ گئے تھے. اب حضرت جو ابراہیم تھی ان کی دو بیویاں تھی، ایک تھی حضرت سارہ اور ایک تھی حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کا تو ہمیں پتہ ہے کون، بتائیں؟ ہاں جی، حضرت جو ان کی حضرت ایک بیوی تھی جو حضرت سارہ تھی، جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر ان سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو ان کے 12 بھائی تھے وہ سارے. ٹھیک ہے، ایک وہ سلسلہ چلا، اور پھر جو ان کی دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان سے تھے حضرت اسماعیل. ان کے حضرت اسماعیل کی لڑی میں کافی سالوں کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور جو وہ حضرت یعقوب کے بچے تھے ان میں سارے انبیاء چلے آ رہے تھے، جتنے بھی نبی ہیں نا وہ سارے ان میں تھے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ مصر چلے گئے، تو پھر جب وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، تو پھر انہوں نے اپنے جو 12 بھائی تھے ان کو بھی وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے 12 بھائیوں کو بھی وہاں پر ہی بلا لیا مصر میں. تو یہ جو 12 تھے بھائی، ان کی آگے 12 جو نسلیں چلیں، یہ تھے 12 قبیلے بن گئے سارے. ٹھیک ہے، ان سب کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے ہیں بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، اور یہ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل، اسرا کا مطلب ہے اللہ اور ایل کا مطلب ہے بندہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل یہ اسرائیل کی ساری اولادیں ہیں، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کی اولادیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب ان میں ہی آئے تھے. اور چونکہ یہ سارے انبیاء ان میں ہی چلے آ رہے تھے، یہودی بھی وہی بن گئے نا پھر آگے جا کر. تو جب ان میں آ رہے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، تو انہوں نے کیوں، اور وہ مدینے بھی جا کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ ان کا تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے یہ انہی کی اولاد میں سے آئیں گے. لیکن وہ دوسری جو لڑی تھی حضرت اسماعیل والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آ گئے، تو ان کے دل میں تھا کہ نہیں، یہ ان میں سے نہیں آنے چاہیے تھے، ہمارے اندر ہی آنے چاہیے تھے. اس لیے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، آخری نبی نہیں مانا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اور اے بنی اسرائیل، تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اور تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے، کہ یہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ. اور اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور میری آیات کو چھوٹے سے حقیر معاوضے کے عوض نہ بیچو. وایای فاتقون. اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کو قلیل معاوضے پر نہ بیچو. تو کیا زیادہ معاوضہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ تھوڑا معاوضہ نہیں لینا، میری آیتوں کو قلیل معاوضے کے عوض نہ بیچو. اس لیے نہیں لے سکتے زیادہ بھی کہ اگر کسی بھی آیت کے عوض ہمیں پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ بھی قلیل ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا معاوضہ نہ لو، چاہے مجھے پوری دنیا بھی مل جائے گی، وہ بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو قلیل چیزوں کے عوض نہ بیچو. اور
کہا کہ پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ جو پہلا کام کرتا ہے نا اس کے بعد کرنے والوں سب کا گناہ اس کے جو نا کھاتے میں آتا رہتا ہے. جیسے کہ پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، قابیل نے کیا تھا حابیل کا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اب جتنے بھی دنیا میں، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا، پہلا آغاز کرنے والا وہ تھا، تو آخرت تک قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا. اسی طرح بالکل اسی طرح اگر ہم کوئی نیک کام کا آغاز کرتے ہیں تو جب تک کوئی اس نیک کام کو دیکھ کر کوئی اور بھی نیک کام کرتا رہے گا تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہی رہے گا، چاہے آپ دنیا سے چلے ہی کیوں نہ گئے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو کہ اس کا وبال کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ اس میں یہ کہا کہ نماز کا ذکر کیا اور کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ جو یہودی تھے وہ جو ان کی اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، تو اس کا جب کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم وہ چھوڑ دو جو پہلی شریعت چل رہی ہے، اب تم نے شریعت محمدیہ پر آ جانا ہے کہ جس کے اندر رکوع بھی ہے جس کی نماز میں. اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. ہم تو جو ہے نا لیڈیز تو گھر میں ہی پڑھیں گی، لیکن جو ہمارے مرد ہیں 28 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد میں جانے کا، 27 گنا سوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے. اور اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی فضیلت کیا ہے تو اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو تم گھٹنوں کے بل چل کر بھی آؤ نماز پڑھنے کے لیے. ہمیں صبح فجر میں ہی زیادہ مشکل لگتا ہے نا اٹھنا صبح صبح، اسی طرح رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے بس جلدی سی شارٹ سی نماز پڑھ لیں، پوری نہ بھی پڑھیں تو جلدی جلدی لیٹنے کی کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمارے زمانے میں باجماعت نماز سے پیچھے صرف وہی رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا. تو اب آج کل ہم دیکھیں ہمارے اندر نفاق کی کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت میں خیانت کرے گا. تو دیکھیں ہم اب ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی ایویلویشن خود کرنی ہے کہ جو میں نے پڑھا میں نے اپنے آپ کو کتنا چینج کرنا ہے، میرے اندر وہ چیز تھی یا نہیں تھی، خود دیکھنا ہے اور خود چینج کرنا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی چینج نہیں ہوتا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے. اب یہاں پر فرمایا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور خود تو عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی کیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کینچیوں سے کاٹتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس حالت میں ہوگا کہ اس کی پیٹ کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ اس آنتوں کے گرد گول 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 گھوم رہا ہوگا جیسے چکی کے گرد گھومتے ہیں. تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اسے پوچھیں گے دنیا میں تو تم اتنے وہ تھے، نیک تھے، ہمیں بھی کہتے رہتے تھے یہ کام کرو یہ نیکی کا کام کرو، تو تمہیں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ہم نے تو چلو کام نہیں کیا ہمیں عذاب ہو رہا ہے، تو تمہیں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو تو کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو کام نہیں کرتے ہم دوسروں کو کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے خود بھی کوشش کریں کہ میں وہ کام کروں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دیں. خود بھی کوشش کریں کہ جو کسی کو کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل ضرور کریں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہد بہت کھاتا ہے تو آپ اس کو منع کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کل لے کر آنا، کل میں اس کو منع کروں گا. تو اب وہ عورت دوبارہ کل آئی لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا شہد نہ کھایا کرو. تو اس عورت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے آج پھر بلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نے خود شہد کھایا ہوا تھا، تو جب میں نے خود کھایا ہوا تھا تو میں کیسے اس کو منع کر دیتا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ دشوار ہے مگر ان دشوار ضرور ہے لیکن خاشعین خشوع رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے. اور خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے، چاہے غم ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنی ہے. دنیا میں تکلیفیں مشکلیں تو آتی ہی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، کس چیز سے مدد لینی ہے؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تکلیف آئی آپ نے فوراً صبر کرنا ہے، پہلے شور مچا دینا ہے، رونا دھونا کرنا ہے، ایسے نہیں، وہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جو مصیبت کے وقت کیا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس میں بتائی تھی کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جو ان کے پہلے شوہر تھے جب وہ وفات پا گئے تو وہ کہتی وہ اتنے اچھے تھے، بہت ان کے ساتھ محبت تھی ان کو، تو وہ کہتی جب وہ فوت ہو گئے تو وہ بہت روتی تھی حضرت ام سلمہ کہ اب مجھے ان سے اچھا شوہر تو مل ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ان سے اچھا کون ہوگا، اتنے ان کی آپس میں محبت تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت ام سلمہ تو بہت روتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان کو یہ دعا بتائیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میرا مصیبت آئی ہے اس کا میرا بہتر بدل عطا، اس پہ مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. تو انہوں نے عورتوں نے آ کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو. تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، کہتی ہیں کہ مجھے ام سلمہ ان سے اپنے پہلے جو شوہر ہیں ان سے اچھا کون مل سکتا ہے، ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دعا ہے کہ بہتر بدل عطا فرما. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا نکاح کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ عطا فرمایا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی بنا دیا، جنت میں بھی اب ام المومنین بن گئی وہ. تو صبر صرف ہم سمجھتے ہیں کہ صبر صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف آئے گی تو تبھی صبر کرنا صبر ہوتا ہے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو تکلیفوں پہ صبر ہونا ہی ہوتا ہے، ایک وہ صبر ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اور ہم اس کام کرنے پر بھی ہمارا دل نہیں کر رہا، اس دل کو مارنا ہے، اس پر بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی صبر ہے. اسی طرح اب ہمیں کوئی برا کام ہے، گانے سننے کو دل کر رہا ہے، ٹی وی دیکھنے کو دل کر رہا ہے، موبائل دیکھنے کو دل کر رہا ہے، اس سے رک جانا بھی صبر ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صبر ہے. یعنی کہ نیکی کرنے پر اپنے دل کو آمادہ کرنا وہ بھی صبر کا مطلب ہے روکنا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہے. اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے. کوئی بھی تکلیف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے میں یہ وظیفہ پڑھ لوں فٹافٹ، کوئی ایسے ہمیں تو نہیں ہے کہ یہ کتنی دفعہ پڑھیں، آپ ذکر جتنا مرضی کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کا موقع تھا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سب سو گئے رات کو، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، اتنے مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنی رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر تک جو ہے نا وہ نیچے گر گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے چادر ان کے کندھوں پر دی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کتنا روئیں گے. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جتنی بھی آیتیں مبارکہ پڑھی، آپ کی جتنی بھی ہم نے جو ہے نا وہ واقعات پڑھے، اس میں ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، آپ اپنی نماز میں نوافل کی کثرت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر کرنا بہت بھاری ہے، نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، صبر کرنا بہت بھاری ہے، لیکن خشوع کرنے والوں کے جو نا وہ بھاری نہیں ہے. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.